جتنے بھی ان کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں استاذ العلماء مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد غضنفر حسین شاہ صاحب دامت ظلہ آپ کا، جن کا پیغام میرے برادر مکرم علامہ محمد سجاد حسین فیضی صاحب کی وساطت سے مجھ تک پہنچا کہ آپ نے آج کے روز یہاں آنا ہے اور اپنا سبق سنا کر جانا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر خدمت ہوں۔ دیے گئے وقت سے میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہوں۔ اصل میں بابا جی قبلہ کا عرس تھا تو مہمان ساتھ آئے ہوئے تھے تو ہم وہاں سے حاضری لگوا کے پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ آپ صرف نظر بھی فرمائیں گے، معافی بھی دیں گے، بلکہ دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ بات وہ ہو جو آپ کو سمجھ آ سکے۔ نبی پاک صاحب الاولاق نور مجسم رسول دو عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، فرمایا بے شک آپ کو ہم نے بھیجا ہے اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر بھی فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا دے کے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ 3 باتیں اس آیت طیبہ میں ہیں، اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں باتیں ہمارے ایمان اور عشق اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منصف مزاج بندہ اس لفظ ارسلناکا پر غور کر لے نا تو فرما اسے میلاد سمجھ آ سکتا ہے۔ فرنٹ سیٹوں والے توجہ فر، موبائل جیب میں ڈالے بیٹھے، جیب میں ڈال دو، میری طرف دیکھو، چوکڑی یہیں سیدھی ہو، سیدھا ہو، ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے مشکل میں آ جاتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھیے گا ذرا، سیٹی بند کر کے بیٹا آواز کھول، یہ بٹن ہے یہ آواز والا تھا، سیٹی بند کریں، بالکل بالکل بند کر دیں۔ تو فرمایا اس ارسلناکا اس لفظ پر اگر کوئی غور کر لے تو اسے حضور کا میلاد سمجھ آ سکتا ہے۔ تو پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لفظ کا مطلب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فرمایا اللہ کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی میلاد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، حضور آ گئے، یہی میلاد ہے۔ لوگ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں میلاد ہوتا کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا، اس آمد کے واقعات کو ذکر کرنا جو روایات صحیحہ و معتبرہ سے ثابت ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے حبیب پاک کی آمد کا ذکر خود فرمایا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہوں پر یہ لکھتے ہیں کہ آمد کا ذکر خدا فرماتا ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر خدا فرماتا ہے۔ تو کہا اگر خدا آمد کا ذکر کرتا ہے تو خدا کے بندے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو خدا کے بندوں کو بھی آمد کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں ایک اپنا جملہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں جو آپ کو انشاءاللہ لطف دے گا۔ مفتی صاحب نے بالکل صحیح دعوت دی ہے کہ بھائی
خدا اگر آمد مصطفیٰ کا ذکر فرماتا ہے قرآن مجید میں بے شمار آیات ہے، تو یہ بات میں خدا کے بندے کیوں نہیں کرتے؟ تو میں مفتی صاحب کی بات کا ہی سہارا لے کر کہتا ہوں، جو بندے کے بچے ہیں وہ کرتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. جو بندے کے بچے ہیں نا، بندے دے پتر وہ کرتے ہیں میلاد، وہ کرتے ہیں اس کا ذکر. اور جن بیچاروں کو ابھی یہی تعین نہیں کہ وہ ہیں کس کے، تو وہ اعتراض تو کریں گے نا. تو بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا جو ذکر ہے نا، یہ ہر بندہ کر نہیں ویسے سکتا. میں آپ کو آج بیچ والی بات بتاؤں، ویسے تو آپ کو شاہ صاحب بتاتے رہے، میں صرف سبق دہرانے آیا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نہیں میلاد کرتے. اب کہتے ہیں سیرت کا جلسہ کرو. میں نے کہا یہ میلاد میں ہوتا کیا؟ حضور کی سیرت ہی تو پڑھی جاتی ہے. لیکن میں نے کہا سیرت کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو میں نے کہا آتے ہی زندگی تو نہیں نہ گزاری تھی، جو آئے تھے آنے والی بات کون بتائے گا؟ یہ بات بڑی سننے والی اور سوچنے والی ہے. بھائی جیسے آئے یہ بھی بتا، اور جیسے بڑے ہوئے اور زندگی گزاری یہ بھی بتا. کمال والی بات ہے. پچھلی 40 سالہ زندگی کو چھوڑ کر صرف آگے جاننا ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. یہ آپ کا مقدر ہے، سمجھ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا مقدر ہے. اچھا اب اس بات کو سنیے جو میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. لوگ پتہ میلاد شریف کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اس لیے کہ جب میری طرف دیکھیں بیٹے، آپ میری طرف دیکھیں، ناراض نہ ہونا. میں تو پہلو آخیا مقدر تواڈے دعا کرو ول ہو جان، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بند بھی کر دے تو میں تو پھر بھی کر جاؤں گا. اسی ہوں ساؤنڈاں دے محتاج کوئی نہیں رہے. آواز بڑی مٹھی ہے پیر بھائی، ذرا چھوڑو چوپ دا روزہ. یہ یہاں کوئی کفل مدینہ لگا کے نہیں بیٹھے گا، وہ فضولیات پہ لگایا جاتا ہے. یہاں سارے سبحان اللہ فرمائے محبت کے. ناراض نہیں ہونا کسی بندے نے بھی. ایسی نے ایک محفل میں چپ نہیں، سمجھ نہیں آتی بات. گرامی قدر حضرات، اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میلاد کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ جب وہ میلاد بیان کریں گے نا تو ساتھ میں نبی کی ماں کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، باپ کا بھی کرنا پڑے گا. اور لوگوں کو یہ وارے نہیں ہے، جب وہ ادھر قلم اٹھائیں گے تو قلم کیا، ان کے بڑوں کی قلم لڑکھڑا گئی تھی، ان کی زبانیں لڑکھڑا جاتی. اس واسطے یہ لوگ بیان نہیں کر سکتے. اور رہ گیا سنی، ہم تو ماں باپ رہے، ہم تو نبی کے دادے کو بھی مومن تصور کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ظاہر سی بات ہے، وہ حبیب اتنی شانوں والا ہے تو پھر کوئی تو ان کو کہے گا نا جو اتنی شانوں والا ہے، جن کی گود میں آیا ہے، کیا وہ جہنمی تھے؟ اس لیے یہ لوگ بیان نہیں کرتے. نہیں، سیرت منائی جائے. میلاد مناتے ہو، سیرت منائی جائے. میں کہا جاؤ یتیم العلم، تینوں آئی تھا یہ نہیں سمجھ آئی. سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. اور میلاد منایا جاتا ہے. میلاد کو اپنایا نہیں جا سکتا، میلاد منایا جاتا ہے اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے. اب یہ سننی، یہ صرف علماء جو سٹیج پر بیٹھے نا، صرف ان کو دیکھ لو، یہ میلاد مناتے بھی ہیں اور سیرت کو اپناتے بھی ہیں. سارا تعین ہو جائے گا تمہیں کہ ہم میلاد کیسے مناتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہاں اگر میلاد شریف کے اندر کوئی ڈول ڈمکا اور فائرنگ اور ناچ بھنگڑے کرے تو یہ اس جاہل کی جاہلانہ ایک عمل ہے. اس کا ہمارے میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کیتا بول سکتی ہو، خیر ہے. ایسی باتوں پر آپ بولا کریں. جب آپ معاشرے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں نا، جن کی وجہ سے اہل سنت کو شرمندگی ہے، تو اس پر آپ چپ شاہ نہ بن کے بیٹھا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کام ہو رہا ہے شریعت کے خلاف، وہ کسی مولوی کی سرپرستی میں ہو تو وہ مولوی جھوٹا ہے، پیر کی سرپرستی میں ہو تو وہ پیر جھوٹا ہے. یہ پیر اور مولوی کو شریعت سے آگے نہیں ہے. یہ شریعت کی چھتری کے نیچے آئیں گے تو تبھی عزت پائیں گے. جب امام حسین نے شریعت نو کاٹ نہیں کی تھی تو کونے کرنا لا. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. اس واسطے بالکل جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ صرف دعا کر دیں میرے لیے یہی کافی ہے. کیونکہ شاہ صاحب کے پاس ہم آئے ہیں تو ایسے سمجھے میں اپنے گھر آیا بیٹھا، اگرچہ میری پہلی ملاقات ہے لیکن میرے یار دا یار ہے. اور پھر اتو سید زیادہ ہے، پھر صحیح العقیدہ ہے. اسی دن آندے جتیاں سر تے رکھیے تے تا بھی ناندا کہ نہیں ادا ہوندا. تسی شکر کرو اس دور دے وچ تانوں صحیح العقیدہ اصلی نسلی سچا سید زیادہ میسر ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین متین اور مسلک رضا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے گھر آیا بیٹھو، ٹینشن فری ہو جاؤ. لیکن آپ لوگ ذرا جاگ کے بیٹھے، جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل جو شریعت کا باغی ہے وہ ہمارے لیے بالکل حجت نہیں ہے.
سمجھ آ رہی ہے یار چوپی بیٹھے ہو؟ شریعت کا باغی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کا پابند ہو وہ بھی ہمارے لیے اتنی جلدی حجت نہیں بنتا جب تک وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مان لے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے کا مطلب جو انہوں نے عقیدے کی تشریح کی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تک وہ ان تشریحات و توضیحات کو نہ مانے ہم اسے نہیں مانتے۔ بھئی آپ سائٹ پہ ہو سکتے ہیں، یو ٹرن لے کے کوئی اور راستہ اختیار فرمائیں، یہ تو سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ اور یہاں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کو تم حجت کہہ رہے ہو؟ میں کہا ہی تھے حجتاں کئیاں بڑیاں پھر دیاں نے، آپ نہیں توجہ فرما رہے نا۔ بڑے بڑے حجتاں بڑے پھر دے سن، لیکن وہ تو بعد پتہ لگا بھی کی سن۔ مٹھے بولو کسی نے کو پریشانی اور فکر ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں حجت ہے ہی وہ بھائی پہلے 50 سال اعلیٰ حضرت دے نا تے ٹکر کھاتا ہے، اور جب وفا کرنے کی باری آئی تو اس وقت یہ ہمارے شیر بھی لکی رانی میں کام کرنے چلے گئے۔ ہمیں ایسے شیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا تھا تجھ سے در در سے سگ، اور آپ بھی اپنے آپ کو شیر کہہ سکتے تھے، شیر نہیں کہا۔ اور بولو تے صحیح نہ ہو صوفی، آپ نے سگ کہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ غوث اعظم کو کہہ رہے ہیں آپ حضرات۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں نا اس بات کو سمجھیے، یہ اہل علم اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ خدا را جو بندہ ظاہراً شریعت کا پابند ہے اس کا عقیدہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن واپس پلٹیے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور یہ ہوتے ہیں محبتوں کے سودے۔ کیا میں نے عرض کیا ہے؟ محبتوں کے۔ اب دیکھیں نا، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے۔ اب یہاں محبت کا سودا ہوگا تو تم چل سکتے ہو، اور اگر محبت والا خانہ خالی ہے تو آپ فوراً پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ بھائی یار بات تو ٹھیک ہے، نبی آئے ہیں آنے کی خوشی کرتے ہیں، یہ جانے کا سنی غم نہیں کرتے۔ تو اب محبت کا سودا کیا آپ کہنا، تاری صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہہ کر یہ کیری محبت ہے؟ میں نے کہا یہی محبت ہے جو اعلیٰ حضرت نے تمہیں گھول کے پلائی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا سبق یاد ہوتا نا تو یہ جو گلی میں کھڑا ہو کر بیچارہ چورن بیچ رہا ہے اس کا چورن نہ بکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے۔ بھائی یہاں پر ایک جواب ہے، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور حضور کی عاشقوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ جواب یہ دیا جاتا ہے، وہ جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، وہ جن کا ہے ہی زندہ وہ غم کیسے کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، بولو ذرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیہ، سرکار کی آمد، مچھار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آقا اطہار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سماعت فرما لیجیے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ بھئی جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا تو جن کا ہے ہی زندہ۔ فرانس سیٹوں والے ذرا، فرانس سیٹوں والے۔ اچھا بڑے جو میری عمر سے بڑے ہیں نا مذہبی لوگ، وہ نکال کے جو میری عمر یا مجھ سے چھوٹے ہیں نا ان سے گزارش ہے، آپ چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ عوام سے زیادہ بولنا مذہبی لوگوں کا حق ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اسی تے جو ٹکڑا کھانے ہیں حضور دے نام تے پہ کھانے ہیں، تے حضور دے نام تے پھر اسی نہ بولیے، قوم بول دی پئی ہے تے تسی کیوں نہیں بول دے؟ تو یہ جتنے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں نا چپ کرو دا توڑیں اور بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ کر کے بولو۔ ساڑی تے ایک سا مکروز ہے حضور دی۔ ہاں یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ ہم صرف اس وقت تک کی تقاضا کرتے ہیں جب یہاں ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی یہاں تقریر کرے میں تو انہوں بول کے بخونا، اگلے بولنا کی میں چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور کئیوں کو نیچے بیٹھ کے وہ تقوی کا فلڈ آ جاتا ہے نا، ناراض نہ ہونا، میں دو چار دیکھ رہا ہوں اس واسطے، وہ قریب قریب والے تو سارے ہی ساتھ دے رہے، آپ ذرا تھوڑا سا تکڑے ہو کے بیٹھے بھائی۔ اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی ایک بات کہہ دوں تاکہ دعا بھی مل جائے اور آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، دو قسمیں اٹھائی ہیں، بات ایک ہے قسمیں دو ہیں۔ حالانکہ
मुफ्ती कोर्स किया जाए तो ये बात जब पढ़ाई जाती है तो वहां पर ये मसला बयान किया जाता है। और वैसे तो ये यमीन वाला चैप्टर पढ़ लिया जाए तो बाहर शरीयत में साहिब बाहर शरीयत ने लिखा हुआ है कि कसम एक बात पर एक मर्तबा होती है, एक से ज्यादा मर्तबा उठाओगे तो लग कहलाएगी। भाई एक बारी चुक जो लई है। अब इस बात को समझिए ना, तू जिंदा है वल्लाह, कसम हो गई, फिर फरमाया तू जिंदा है वल्लाह। अब दूसरी मर्तबा बात हुई है तो फिर कसम, ये तो लग़्व है। आला हज़रत साहब फरमाने लगे और नहीं लग़्व नहीं हो, थोड़ा जा गौर कर। कसमें दो हैं, बात एक है, महल भी दो हैं, महल दो हैं। इसकी शरह कभी पढ़ के देखो, अल्लामा फैज़ अहमद उवैस को लिखा है कि शरह दो हैं, यहां महल दो हैं। कैसे? फरमाया पहली मर्तबा जो आला हज़रत ने कसम उठाई कि आका आप जिंदा हैं, उसका महल ये था कि आका मैंने कुरान व हदीस के दलाइल पढ़े हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि इन दलाइल से मैं मुतमिन हो गया और मैं कसम उठाता हूं कि आप जिंदा हैं। समझ आई है? पहली कसम का महल ये दलाइल कुरान व हदीस है। अब दूसरी कसम उठाई तो उसका महल क्या है? फरमाया जब आला हज़रत दूसरी मर्तबा हज पे गए ना तो मुस्तफा ने जालियों से निकलकर जब दीदार कराया तो फिर कसम उठाई। आका दूसरी कसम इसलिए है आपको देखा है तो देखने के बाद मैं कसम उठा के कह रहा। आप भी हाथ उठा के कह सकते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, सज्जे खबे देख लो। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। को बात समझ आई कि कोई ना आई हजरात? आपको आइए समझ। ये बात एक है, कसमें दो हैं पर महल भी दो हैं। सूफी महल भी दो हैं, तकड़ा हो तकड़ा। इधर देख, ड्राइवर के साथ वाले सो ही नहीं सकते हैं। हाँ बड़ा लंबा सफर है बेटे, अभी तकड़े हो जरा। इधर देखो आप जितने हजरात, नाराज तो नहीं हो रहे? वो बोलो तो सही ना। हाँ गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते आला हजरत ने फरमाया तो उन लोगों का तो जनाजा आला हजरत ने निकाल दिया है कि जब हमारा नबी जिंदा है तो हम गम कैसे कर सकते हैं। अच्छा अगर आप इजाजत दे तो यहाँ एक और बात बता दूं आपको। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। ये भी एक लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, मार के मिट्टी हो गया तो बात चल रही है। और छड़ पर केड़े कमी पै गए हैं, कमाल वाली बात है, तुझे समझ नहीं। सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया में ना ये भी शौक कर देता है। आपने फरमाया हदीस शरीफ है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। अब इसका तर्जमा सुनिए। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह फतावा रज़िया में लिखते हैं, आप फरमाते हैं इसका तर्जमा ये है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है। अब जरा इसकी थोड़ी सी बात और खुलेगी ना तो फिर आपको समझ लगेगी। यार क्या मौत आ गई तो क्या क्यारी आ गई है? मौत ही आई है ना, तो क्या हुआ क्या है? सिर्फ इतनी सांसें बांध हम कब्र में चले गए। साइयां तो फिर जिंदा कर लिया तो ये जिंदा नहीं किया तो सवालों का जवाब कह दिता, मैनू भी को समझा ना। और अगली बात है हजरत शाह साहब आपकी और जितने मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे की तवज्जो, फरिश्ते बाद में कहते हैं नम का नौमतल उरूस, मोमिन को कहते हैं सो जा। वो ये नहीं कहते मर जाते मिट्टी हो जा, वो कहते हैं सो जा। ओए मरे समण दे विच ते मरण दे विच फर्क ही। ओ बात नू समझो, सुनियो। फरिश्ते ये तो कहते ही उठा भी लिया, सवार भी कर लिया, जिंदा भी कर लिया और फिर कहते चल सौ जा। हुण ये नहीं कहते मर जा तेरी असी धूड़ कट देनी, तेरी असी मिट्टी बना, ना 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 ना, बोलो ना यार। और जो काफिर होता है उसको अजाब में गिरफ्तार कर लेते अल्लाह अल्लाह ते खैर सला ए काम हुंदा है, अच्छे मार के तो मिट्टी तो फलाना तो कब्रों पे क्यों जा फलाना, और तेन पता ही कोई नहीं मसले दा। खुदा दा बंदा, मेरे नबी ने कोई नहीं फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाओ तो जाके कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो मैंने कहा बता ये मिट्टी की ढेरियों को कह रहा है या किसी और को कहता है, कब्रों वालों को? तो मैंने कहा इसका मतलब तेरा दादा मर जाए वो सलाम सुनता है, हुसैन दा नाना नहीं सुनता। बोलो ना यार, बोलो।
بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ چہرے مسکرا کے سبحان اللہ فرمائی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ابھی وہ حدیث شریف کی شرح باقی ہے نا، میں اپنے حساب سے کروں گا نا، تو تشریحات ثمریہ بھی ہوتی ہیں نا. حضرت شاہ صاحب ذرا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. انما خلقتم للابد، فرمایا تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا. خدا کے بندو، اگر کوئی کسی اور کمپنی کا بندہ بیٹھا نا اہل سنت کے علاوہ، ذرا کان کھڑے کرے، میں گالی نہیں دکھا رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں. یہ تمہیں غلط بریف کیا گیا ہے، اور قبروں پر نہیں جانا، وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں سنتے ہیں. میں کہا تو سچا ہے، تو اڈے نہیں سنتے، ساڈے سنتے نہیں. کبھی تو یہ فرمایا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ حدیث پاک سن کے آپ کا سارا شک شبہ رفع ہو جائے گا. اور وہ کیسے؟ توجہ فرمانا، فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہو، تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. اب اس کی شارحین نے جو شرح لکھی ہے، یا کسی عالم سے عام سطحی علم رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے انسان کب پیدا ہوا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پڑھو، سب سے پہلے عالم ارواح میں انسان نو پیدا کیتا ہے نا، تے ہن ہمیشہ واسطے وہاں سے انسان عالم ارواح میں زندہ تھا. اور اگر زندہ نہ ہوتا تو الستو بربکم قالوا بلا والی ساری باتیں نہ ہوتی. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب وہاں تھا تبھی تو کلام ہوا. پہلے وہاں تھا، وہاں کے ماحول کے مطابق وہاں سے اس نے جگہ بدلی. سارے توجہ کرنا، اب آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو وہاں پر زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر جگہ بدلی، اپنے باپ کی پشت میں آیا. پھر جگہ بدلی، اپنی ماں کے پیٹ میں آیا. پھر اس نے جگہ بدلی، یہ دنیا میں آیا. پھر اس نے جگہ بدلی، یہ قبر میں جائے گا. پھر یہ جگہ بدلے گا، حشر میں آئے گا. پھر اگر مصطفیٰ کا عاشق ہوا جگہ بدلے گا، جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا. جس کے ہاتھ سلامت ہے اٹھا کے بولے سبحان اللہ. او بابا جی، انسان جب سے پیدا ہوا ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جگہ بدل رہا ہے. پہلے عالم ارواح تھی، پھر آدم علیہ السلام کی پوچھ تھی، پھر باپ کی پوچھ تھی، پھر ماں کا پیٹ تھا، پھر دنیا کا پیٹ تھا، پھر قبر کا پیٹ تھا، پھر حشر کا پیٹ ہے، اور بعد میں جنت. آمین آمین. شاہ صاحب فرنٹ سیٹوں والے مریدو، تسی بھی جیندے رہو. یہ بولو تا انسان تو اپنی جگہ بدل رہا ہے، اور یہاں نئے ڈرامہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے. انسان بدلتا ہے جگہ، اس لیے موت کو انتقال کہتے ہیں. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر، بدلنا، چینج ہونا. یہاں سے وہاں چینج ہویا، روڑا پاتا ہے، مر گیا، مٹی ہوگا، فلانا ڈمکڑا. کمال والی بات ہے یار. اور پھر کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. اب میں کیا نسل مکی، یہ کوئی جملے جب تک میں نہ بولوں مجھے مزہ نہیں آتا. میں نے کہا جناب آپ ایسے کریں، یہ صاحب بارشریت کو پڑھ لے، وہاں پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. میں حضرات علماء کے مردہ فائدہ نہیں دیتا ہے. میں کہا زندہ مر رہے ہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا کیا یہ حدیث شریف میں ہے؟ اور اگر نہیں تو میں دکھاؤں، میں ذمہ دار ہوں اس گل دا. نبی پاک نے فرمایا جو میت کو کندھا دے اس انداز سے کہ 40 قدم چلے، 10 قدم سجا پاوا، پھر ہوتا ہے پچھلا کھبا پاوا، وہ بھی 10 قدم، پھر بائیں جانے والا سجا پاوا، کھبا پاوا، 10 قدم چلے، پھر پچھلا 10 قدم چاروں پاوے چلے. اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ، وہ جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بالکل ہے. میں نے کہا میت تو فائدے نہیں دیتا تھے، آئے موڑیا تھے چکیا تھے، فائدہ دے گیا ہے. بولو تا صحیح نہ جائے. توجہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. یہ چلتے چلتے مسئلہ آ جاتا ہے تو اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا تو پڑتا ہی ہے نا جی. مرنے والا فائدہ نہیں دیتا. میں نے کہا یہ ایسی ایک کہاوت مشہور ہے، تیرا پیو بھی مننے. وہ کون سی؟ میں نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کہتے جیندہ لاکھ دا مویا 1.25 لاکھ دا. یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ میں نے کہا بتا اس کا ترجمہ کیا ہے. میں بتاتا ہوں. حضرت شاہ صاحب حضور قبلہ ساڈے علاقے چ کملا سی، کملا انہوں باندھ کے رکھ دیاں. وہ ہلکی جی بولی سمجھ لو گے بھی. اس کو نا باندھ کے رکھتے تھے. ایک دن نا اس نے اپنا سنگل وغیرہ توڑا لیا تو وہ روڈ پہ چڑھا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا.
اڈا سی گڈی والا نکلنا تو انہیں پھڑ لیا 10 لاکھ روپیہ لے کے چھڑیا سارے بندے کہندے اے مثال ہے بھی جیندہ لاکھ دا مویا 10 لاکھ دا آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس تو سارے ہی تانگ سن یار کملائے دی کیویں حفاظت کری آج گڈی تھلے آ گیا کہندے ہوئی 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 تینوں نہیں پتا ساڈا سارا خاندان رگڑیا گیا 10 لاکھ کاٹ بیٹھے ہو یہ اصل بات ہوتی ہے ہاں یہ عام اکثر سفر میں رہتے ہیں جی ایک مرتبہ ککڑی نیچے آ گئی تو آکھی یہ تو میری 10,000 دی ککڑ ہے میں آخیا جی بکری ہوندی تو تی امہ بنا لینے سی خدا دا بندہ وہ ککڑی تھلے آئی ہے یار کو خدا دا خوف کر یار او بیٹھے ہو لو جی شاہ صاحب آپ کی عوام کا 100/100 نمبر ہے بندے ذوق والے ہیں نا ٹھیک ہے یہ صرف میں نے آپ کو بتایا حضرت یہ ہوتا ہے مرنے والا فائدہ نہیں دیتا میں کہ تو اڈا نہیں دیتا میں پتا ہی انہوں کنجر نو جی میں مردی چاہو فائدہ ہی کوئی نہیں یہ تو عاشق رسول کے لیے فائدہ ہے نا کمال والی بات ہے یار کہاں بیٹھے ہو جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو فرمایا انسان صرف اپنی جگہ بدلتا ہے کیا بدلتا ہے جگہ بدلتا ہے رہتے روڑا پہ گیا ہوئے مر گیا ہوئے مٹیاں ہو گئیاں فلانا ہے دھوڑا نکل گئیاں نکلنیاں نے توڑیاں پتر خدا کا خوف کرو انسان جگہ بدلتا ہے اس قوم کو اتنا کی مسئلہ کی ہے سنا کہ مسئلہ ہے ہوں یہ گل کیتی تو میں دونوں کھڑیاں کر لینا گل کوئی نہ کرے ہوں میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں سبق بھول جاتا ہوں 3 مرتبہ میں نے معافی دی ہے لیکن آنکھوں کا اشارہ نہیں سمجھ سکے او بولو تو صحیح ہو سبحان اللہ دھیان فرمائیے میری طرف گرامی قدر حضرات اس واسطے اس بات کو سمجھو رہ گئی بات میرے حبیب کی تو یہاں پر نا کئی ہوتے ہیں نا جن کو فیڈ پورا کیا جاتا ہے دیکھو نا اطاری صاحب کتنے جوش سے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک ہمارے زندہ ہیں دیکھو نا نبی پاک کو موت آئی تھی دیکھو نا صحابہ کرام روئے تھے اگر نبی پاک زندہ ہوتے تو صحابہ کرام دفن کرتے دیکھو نا یہ اطاری صاحب کو کیا ہو گیا ہے غضنفر شاہ صاحب بھی اٹھ کے پیسے پھینک رہے ہیں بابا جی بھی بڑے نعرے لگا رہے ہیں ہے کوئی گل انہوں نے پوچھنا میں کوئی نہیں میں کیا ہوں رات تینوں میں پوچھنا صوفی صاحب تیری سبحان اللہ تے ترسیا بیٹھا توجہ ہے میں نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں تیرا جڑا شوق ہے نا تو قوم نو کملیاں کرنا ہے جی جب کوئی زندہ ہے تو صحابہ کرام نے کیوں دفن کیا میں نے کہا ساریاں چھڑ دے شہید زندہ ہے کہا بالکل میں نے کہا جب شہید ہو جائے تو پھر آپ اسے قبر میں تو دفن ہی نہ کرتے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ لیتے ہیں نہیں دفن کرتے ہیں اما کیا نسل مکی زندہ کو کیسے دفن کر دیا وہ کہہ رہا بس رب نے کہا مننا پڑے گا میں نے کہا اگر شہید زندہ ہے اور تمہارا دفن کرنا جائز ہے اور وہ قبر میں زندہ ہے تو میرے نبی کو روزے میں رکھنا کیوں جائز نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ جب زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا میں کہوں رات تیرا شوق میں پورا کر دینا ہائے ہائے یہ جگہ دے بھی علامہ صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں جگہ دیں یہ جتنے چھوٹے بیٹھے ہیں نا چھوٹے آپ پیچھے چلے اٹھو منٹ مار او پیچھا مر رہے ہیں جلدی کر جلدی اپنے بڑوں کو جگہ دیتے ناراض ہے نا میرا پتر چل جائیں ماشاءاللہ چشتی صاحب بیٹھے رہیے بسم اللہ اللہ کے کرم حضور تشریف رکھیے کرم ہی کرم شہنشاہوں کی نگاہ ہوا تھا بولیے ذرا سبحان اللہ بھائی اگلی بات یہ گولدستہ تو ہمارا بسم اللہ جی گولدستہ ہمارا مکمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہر پھول نئی خوشبو لے کے آئے گا کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا ویسے تو بڑی کہتے ہو سیرت میں تنوں چیلنج کرنا جے تیری سیرت جو میں نے بھی کھاما تو ذمہ دار ہاں نبی پاک کو جب دفن فرمایا گیا نا آخری صحابی جو نکلنے والا ہے فضل بن عباس دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے میری بات غور سے سماعت فرمائیں آپ کہتے ہیں میں آخری شخص تھا قبر اطہر و انور سے باہر نکلنے والا سارے میرے بھائی غور سے سنے ذرا اے جڑے موبائلاں تے چھلے مچھے مننے نکے موٹے بڑے پیڑے کالے چولے سن کے اپنے عقیدہ بدل لیندے ہو نا اپنے آپ نو سیٹ کرو خدا دا نام سیٹ کرو تہاڈا عقیدہ قرآن و حدیث دے وچ ہے کسے کہانیاں دے وچ نہیں ہے اس واسطے تکڑے ہو جاؤ تھوڑے جائے وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری نکلنے والا تھا
جب میں نکلنے لگا نا اور اس کے بعد آخری سل آخری وہ جو لائن ہوتی ہے وہی لگانی ہوتی ہے نا, تو کہتے جب مجھے آواز دی گئی نا بھی ہن آ جا, اے توجہ فرمانا, آپ کہتے ہیں جاتے جاتے نا میں حضرات علماء کی اگر یہ بولیں تو آپ نے بولنا ہے, کہتے ہیں میں نے جاتے جاتے نا کر کے لڑ ہٹایا بھی حضور دی زیارت ہی کر لاں, تو کہتے ہیں جب میں نے ایسے ہٹایا تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے, لبہائے مبارک ہل رہے تھے. میں کہ تیریاں سیرتاں دے وچ لکھے ہویا ہے پورے پتر ہے, تو سیرت پڑھن دے قابل بھی نہیں نا, سیرت پڑھنے کی قابل بھی نہیں. اگر سیرت بھی پڑھ سکتا ہے تو مصطفیٰ کا غلام سنی پڑھ سکتا. اگر سیرت ہی پڑھنی تھی تو سیرت کا سب سے حسین پہلو وہ نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے. ہاتھ نہیں اٹھا رہے آپ, اٹھا کے بولو سارے سبحان اللہ پڑھ. اور یہ آپ یہ نہیں بیان کر سکتے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی میں لکھا ہے, توجہ کرے تو سنا دوں آپ کو, فرانسیٹا نے ڈھلے نہیں پہنا چاہیے. آپ نے لکھا ہے میں کہ سیرت کا سب سے حسین پہلو جس پر پوری امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے وہ درود و سلام ہے. میں نے جو بات کہی ہے میں نے چھوٹی نہیں کہی, داتا صاحب کے شہر میں کہہ کر بیٹھ کر میں نے بڑی بات کہی ہے. ایک درود و سلام ہے جس پر امت اکٹھی ہو سکتی ہے, لیکن ظالموں نے اس پر بھی شرک کے فتوے لگائے. سمجھ آئیے. لیکن سن لیں مفتی احمد یار خان نعیمی کیا لکھتے ہیں. اوے جنہیں کھلوتے ہو تسی بھی غور کرے آئے, اپنے مقدرات ناز کرے آجے. مفتی صاحب کہتے ہیں جتنی کائنات کی مکھیاں ہیں یہ ساری جہنم میں جائیں گی. بیٹھے ہو جڑی پارٹی کھلوتی ہے ذرا تکڑے ہو کے سنے آجے گل ہے, یہ گل نہیں مکمل ہوئی. اور اس گل تے تسی چھت نو بھی وجہ تے حق نہیں یاد آنا, میں تنوں صحیح دستا پیا. سیرت کا اس پہلو کو کوئی نہیں بیان کر سکتا, یہ سننی کر سکتا ہے. فرمایا ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہو. مکھی ایک ہوے نا تے چنگے بھلے 6 فٹ دے بندے نوں سون نہیں دیندی, نک وچ دم کر دیندی. بیٹھے ہو او بابا, مکھی تے مکھی رہ گئی ہے تے مچھر ٹیکا چلاوے. بیٹھے ہو ہاں, مچھر دا ٹیکا لگے تے ڈینگی ہوندا ہی نے, عمران خان دا لگے تے مڑا حال ہوندا نے جڑا تہاڈا ہویا پیا. اللہ سانو سمجھن دی توفیق دے وے. میں دور نہیں جانا چاہتا, اشارہ دینا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات پر مہربانی فرمائے, واپس پلٹیے. ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی. کیوں؟ تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کریں. لیکن مفتی صاحب نے ایک بات لکھی ہے, ہو سکتا ہے کئی بندے پہنچ جائیں لیکن کئیوں کو لے کر چلنا پڑتا. سننی ایڈی جلدی کی میں اپڑے ان تے لے کے ٹرنا پاؤندا ہے, بلکہ اپنا آپ منان واسطے مرنا پاؤندا ہے. بابا خادم ٹر گیا تے سارے آکھے اوئے بابا کیا بات سی کیا بات سی. جدو جیندا سی تے ٹنگا چھکن تو سوا کم ہی کوئی نہیں سی, الا یہ کہ مخلصین جڑے نال سن. امام نورانی نے سچ آکھیا ہے, سنیا کول داد بھی لینی ہوے تے پہلو مرنا پاؤندا ہے. جڑا بندہ جیندا جیندا بیٹھا ہے بول سکدا 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا نہیں کردا. لیکن فرمایا ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی, ان کے عذاب میں اضافے کے لیے ایک قسم کی مکھی نہیں جائے گی. کیڑی؟ فرمایا شہد کی مکھی. سارے نہیں پہنچے سارے. آپ علامہ دمیری کو پڑھ کے دیکھیں اور یہ علامہ سخاوی جیسوں کو پڑھ کے دیکھیں, سمجھ آئی, علامہ جزولی جیسوں کو پڑھ کے دیکھیں. کہتے ہیں یہ شہد کی جو مکھی ہے نا, مکھی یہ جب اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور جب پھل رس چوسنے جاتی ہے, جانے آنے تک جتنا سفر ہوتا ہے یہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہے. ہاتھ نیچے نہ ہو. میں نے کہا جو مکھی درود پڑھے اگر وہ جنت میں جائے گی, جو امتی درود پڑھے وہ کیسے نہیں جائے گا. جی جزاک اللہ, آمین. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اب درود پڑھو گے کس آ جاوے.
کئی تو جمعے والے دن حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے تو بھاگ کے آتے پنکھے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک مسجد میں نیا نیا گیا امام, اس نے پنکھے بند کیا, میں نے درود وہیں بند کر دیا. میں کہہ رہا ہے گل سن میری ادھر. اس وقت تو خون بڑا جذباتی ہوتا تھا, ہوں تب تھوڑا جا سمجھ کے گل کرنے آئے. اور میری گل سن. میں کیا ہیں جی, میں کہ کیوں بند کیتے نہیں؟ چپ. آخے وہ بل زیادہ تیرے پیو نے دینا. میں کیا آج تو بعد جنی دیر میں ایتھے ہاں تو کسی مسجد دے پکھے نو بٹن نو بھی ہاتھ لایا نا تو میں کہ تیرا پول بنا دیاں گا. تینوں شرم نہیں آؤندی؟ گرمیاں دا موسم ہے, پکھے چل دے پے نے, درود پڑھیا جا رہا ہے, تیرے ڈیڈ چ پیڑیا ظالما. او مینوں اوتھے محلے دا ایک بندہ کہندا جی اس بندے نے نا 25 سال ہو گئے ہر مولوی نو اگے لایا سی, آ پہلا بندہ ویکھیا. میں کہ چل, میں کیا نکل. شامی وہ پتر آ گیا, آپ نے ہمارے ابا سے اچھا نہیں کیا. میں کہ انہیں بھی تہاڈی اماں نے اچھا نہیں سی کیتا, تاں ہی تہاڈے ورگے چلے. کج خدا دا خوف کرو ظالما, کج خدا دا خوف کرو. پیو نو پوچھیا کون ہے مسجد دا کی لگدا ہے؟ اگے کچھ بھی نہیں, نہ سیکٹری نہ صدر, نہ صدر بھی ہوے کہ اسی صدر ممنوع نہیں بنن دینا. اسی انہوں بندے دا پتر صدر بناواں گے, ناراض نہ ہوے جے کو بیٹھا صدر سیکٹری تاں. ہاں ہاں بالکل تکڑے ہو کریا کرو, اور صدارتاں تاں کریا کرو جے تانوں علم ہوے تاں. وقت دے مسائل دا, مسجداں دے مسائل دا, کام کران دا, بٹن پٹن تے لاؤن دا. اوئے بولا سنیا, اے مت سمجھو کہ جناب میں 25 سال تو صدر احمد تری, تو ہوئے گا لیکن اللہ دے بندے علم حاصل کر لا, چنگا رہے گا. بظاہر تو میری گل کوڑی لگدی, چونکہ میں طالب علم ہاں, ہو سکتا مینوں گل کرن دا ڈھنگ نہ ہوے, او واقعی نہیں ہے, لیکن جیو جی ہے پچا ہو, جیو جی ہے نو سنبھالو. مینوں ہن ہور آوندیاں نہیں, میں کراں کی؟ پتر میرا چھیتی کر تھلے بہ جا. اچھا پیسے دینا ہے, پڑھا دے. پہلا بندہ جڑا بننے ہو لے کے سارے چھٹے دیندے پئے نے, نہیں توجہ فرما رہے. ہاں یہ ناراض کوئی نہ ہو, یہ صرف آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنی ہوتی ہے. حضرت وہ ایک امام تھا, چلو ہن آ گئی ہے تو میں اپنے بھائیاں دے ذرا مطلب دی گل بھی کر لواں. سیکٹری صاحب آ گئے, صبح بچے کا انٹرویو ہے, دعا کر دیں آپ. انہوں نے کہا کیڑی دعا کراں, انٹرویو پاس ہو جائے. انہوں نے کہا اوکے ہو گیا. نہیں ایک اور بھی کر, کیڑی نمبر چنگ. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. ایک اور بھی, کیڑی نوکری لگ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. سویر ہوئی وہ بھی ساری رات کہندا بھی اللہ فجر تائیں مینوں جیندے رکھی انت مدد ایک بار. لو جی فجر دی نماز ہوئی, امام صاحب سلام پھیریا, دعا منگنی ہے جی, سارے ذرا ڈڈو دعا منگنی ہے. اب دل سے کہا وہ کیسے, یا اللہ سیکٹری صاحب کے بیٹے, انہوں نے جناب بننا ہے انجینئر وغیرہ, ان کا ٹیسٹ ہے, نوکری لگے گی. یا اللہ پاس بھی ہو جاوے, نمبر بھی چنگے لینا, نوکری بھی لگ جاوے, پر میری دلی دعا ہے تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے. اب بیٹھے ہو, تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے. او تو جناب سیکٹری اور تو چھاتر بجنا تھوڑی جا تلے آؤ. او کیا ہویا ہے؟ اور کیا اتنے سے گزارا کیسے ہوگا؟ انہیں کہا پتر ویاہ ہی, آخر نہیں کوارا ہے. انہیں آخیا میرے 8 بچے نے, یہ میرا گزارا ویاہ دا ہو سکتا, تیرے کوارے دا نہیں ہوندا. میں نے جو کہنا تھا وہ باتوں میں کہہ گیا ہوں, اور یہ یاد رکھے مجھے کسی نے نہیں کہا, واللہ بخدا نہیں کہا, یہ تو چلتے چلتے بات آ گئی, میں نے کہہ دی. اپنے علماء کی تنخواہ 35,000 کے قریب کریں, اس سے کم نہ کریں. ورک مہنگا ہو گیا, ان کو کتابیں خرید کے دیں. وہ بیٹھے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے تھوڑا سا ان کے ساتھ محبت فرمایا کریں. یہ ایک بندہ ہو کے پورے محلے کو سنبھال لیتا ہے, پورا محلہ ہو کے کان کیوں کتراتا رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت لمبی ڈیوٹی دیتا ہے, یقین کرے. 3 سال میں بھی مسافر رہا ہوں اس راستے کا, 3 سال. ہوں تو میں نے امام رکھ دے کوئی نہیں, دی وجہ کہ ٹائم نہ پڑھ سا میں نے کو رکھ سی نا. تو میں چند دن پہلے بھی میں نے حضرت شاہ صاحب ایک جگہ پہ یہ بات سنا. یہ تربیتی باتیں ہوتی ہیں, اور آپ بھی اتنی زیادہ فائدہ مند اثر انداز ہوتی ہے. آدھی رات تہجد کا وقت ایک بندے کا فون آیا, محلے دار تھا. السلام علیکم قاری صاحب. میں کہو پترا پہلو یہ دس بھی تنوں خیر ہے؟ کہندا ہاں جی خیر ہے. میں کہا جی ہوں دسو کی مسئلہ ہے؟ وعلیکم السلام. کہندا پتر گل ہے قاری صاحب, گل ہے بھی مینوں نا اللہ نے پتر دیتا ہے. میں کہا ماشاءاللہ مبارک ہوے جناب. ہوں ٹھیک ہے. میں کہا نہیں تسی ہسپتال آؤ تو اتنے اذان دینی ہے. وہ میں آخیا اذان تو پڑھ لا, تو گھر لے آویں, میں انشاءاللہ اذان بھی تو نال تکبیر بھی پڑھاں گا. ہاں علماء بیٹھے نے, سجے کانے چ اذان کھبے تکبیر پڑھنی چاہیے. اور صاحب بارش نے کیا 3 باری اذان 3 باری تکبیر پڑھو, بڑی برکت والی گل. سمجھ آ رہی ہے؟ صاحب بارش نے لکھیا. اچھا وہ کہندا نہیں مینوں شرم آوندی ہے.
میرا ہاسا نکل گیا. میں کہ ادھی راتی بے شرم مینوں ویکھے. کچھ خدا دا خوف کرو. اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس معاشرے میں جس میں نہ تو بندہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان دے سکتا ہے, نہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے, نہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. اوقات ہے اس معاشرے کے لوگوں کی یہ باتیں کرنے آئیں تو کہتے ہیں مولویاں نے روڑے پائے نے, مولوی بخشے گئے, اساں بھی بخشے جساں ہیں. اور میں کہا کھلو کھلو, بابا خادم گیا سی ٹور ویکھی نہیں میرے بابے دی. اور سن لے او پترا میدان معاشر والے دن جڑیاں مولویاں دیاں موجاں ہونیاں نا, سوچیا بھی نہیں ہونا. میں تینوں ایک سنا دینا, ایک سنا دینا. درۃ الناصین چک کے پڑھ لیں, وہ لکھے علم والے چیپٹر دے وچ سارے بندے جدو جنتی جان گے نا تے جنت دے بوئے تے چل کے اختلاف ہو جائے گا کئی ٹولیاں دا. وہ آکھن گے اسی جانا, آکھن گے اسی جانا, آکھن گے اسی جانا ہے, پہلو جانا ہے. یہ دا مطلب جنتیاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, پر ایک دوے نوں اکا ہی فارغ نہ کیتا کر. نہیں سمجھ آئی میری گل. جنتیاں جو اختلاف ہو سکتا, یہ تو سائیں جنت دے بوئے تے بھی ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ سب جانتا ہے, اللہ فرمائے گا جبرائیل کو, جبرائیل جا انہاں دی گل سن تے فیصلہ کر. جبرائیل پاک آ جائیں گے. توجہ ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, آپ کو مسئلہ پھر سمجھ آئے گا. جبرائیل پاک جائیں گے, ہاں بھائی کی مسئلہ ہے, جنت میں جانا. آپ کون ہیں جی؟ اسی حاجی. حاجی ہوئے تو کام چوک کے نہ رکھے کیویں ہو سکتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کے مسکرانے کے لیے کہہ رہا ہوں یار, ناراض نہ ہوا کریں خدا دیو بندے. وہ ہمارا ایک دوست ہے جی حضرت, وہ آج کر کے آیا نا, کہندا جی پچھلیاں بشکا آیا ہن مڈو سڈو. میں کہا ٹھیک, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ نہ, ہر دم اللہ سے ڈرنا ہے. اچھا ہوا کیا, توجہ میری طرف رکھیے. یہ حدیث شریف بتاتی ہے, جبرائیل پاک فرمائے گا اچھا آپ حاجی ہیں تو یہ بتاؤ حج قبول ہوا تو تبھی جا رہے نا. تو حج سیکھا کس سے تھا جی؟ وہ ایک عالم دین تھے, انہوں نے سکھایا تھا. تو فرمایا عالم ہوری پیچھے رہے, تسی پہلو جاندے پے, استاد نو تگے آن دے. مٹھے بولو اے بندے بولے, باقی نو لگدا سمجھ ہی کوئی نہیں آ. سائڈ تے ہو جاؤ, سائڈ تے ہو گیا جناب, اوکے واری آئے گی تو ویکھاں گے. تسی کون ہو جی؟ اسی نمازی. اچھا تے نماز تینوں کہیں سکھائی سی؟ کہ استاد جی نے. تو فرمایا استاد ہونے پیچھے نے تو پہلو جانا, استاد دا حیا تا کر یار. ٹھیک ہے تو جنتیاں پر یہ مطلب تیری استاد نو کانڈ کر. سائڈ تے ہو جاؤ, لین لگ گیا جی. تسی کون ہو جی؟ اسی جہادی. اے اج والے جہادی نہیں اصلی. اے تانوں سارا دسیا کس نے؟ عالم نے. تو عالم پیچھے تسی ساریاں دی لین لگ جائے گی. اس لیے فرمایا جائے گا, سارے کہن گے سر سانو نہیں سی پتا بھی ساڈے استاد نہیں پیچھے نے, تو ہن ذرا استاداں نو لے آؤ. اس لیے تینوں پتہ لگے گا مولویاں دی موجاں ہیں کہ کوئی نہیں. مولوی بخشے گئے تے اسی اس لیے تینوں بخایا جانا ہی. اے نہیں مولوی جنہ تو کردا سی گلاں, اکھیں ویکھ انہاں دی ٹھاٹھ وی تے باٹھ وی. اپنے علماء کے ساتھ محبت کریں گے, بات دور نہ چلی جائے, واپس پلٹیے. مجھے بات نہیں بھولی, اس بات کو یاد رکھ لیں. کوئی کہہ سکتا ہے زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ میں کہا ہن سمجھ آئے, شہید زندہ ہو تو دفن ہو سکتا ہے, تو نبی. اور ویسے بھی سن لیں, یہ عقیدہ کھول دینا سارا اچھی طریقے سے. ابھی تو ایک ہی عقدہ ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کتنی باتیں کرنی پڑیں گی. آئے ہیں تو آنے کی خوشی, گئے ہیں تو جانے کا غم. تو گئے والی تو گل کرنا ساڈے نال ہے. توجہ نہیں کر رہے, جو تھک گئے ہیں میں اگلے سال آ سکتا ہوں. ذرا جاگ کے بیٹھے نا, ادھر دیکھیے تاکہ میں مسئلہ آپ کو سمجھاؤں. موت کے ہم قائل ہیں. میں نے کیا کہا؟ موت کے ہم, موت آئی ہے, آئی ہے. کیا ہم کہ نہیں آئی ہے؟ موت کا تو قائل ہے. موت کا قائل جو نہیں ہے اس کے بارے میں علماء سے فتویٰ لیں. کیا ہے موت؟ کیا موت آئی ہے؟ اور یہ جملہ سن کے صرف سنی بول سکتا ہے, بول بھی وہی سکتا ہے. موت مارنے نہیں آئی تھی, وہ تو خود جینے آئی تھی. جو میں نے بات کہہ دی ہے نا, ایتھے ہوے کاچھا تے بات سمجھ آؤ نہیں ہے. اور یہ تو خود جینے آئی تھی. ہاں میں کہتا ہوں یہ تو قدم چومنے آئی تھی. اگر یہ مارن آؤندی نا, مارن تو فرشتہ 3 دیہڑے بوئے تے نہ کھلوتا رہندا. 3 دیہڑے فرشتہ بوئے تے کھلوتا رہیا. حضور اجازت ہے, آ جاواں آ جاواں آ جاواں. توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ اور ویسے بھی اس نبی کو موت یہ کیسے مارے گی؟ میں ایک مثال دے دوں. یہ مجھے ایک نوٹ مجھے دینا بھائی. ادھر دیکھو, ادھر دیکھنا میری طرف. یہ دیکھو, ابو جہل ایسے نا اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں بند کر کے لے کے آیا. مصنوی کے اندر مولانا روم نے لکھا, صرف آپ کو سمجھانے لگا ہوں, موت مارنے نہیں آئی تھی تو انو بول ہے.
اس نبی نو موت کیویں مارے؟ شاہ صاحب ایسے کنکریاں مٹھی میں بند، بتا دو تو مان جاؤں گا کہ آپ سچے ہیں۔ کافر کا بھی عقیدہ تھا نبی غیب جانتا ہے، آج کے مسلمان کو چاہیے یہ عقیدہ تو زیادہ اچھے طریقے سے رکھنا، بتا دو کیا ہے میں مان جاؤں گا۔ میرے نبی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میں دساں اے کون ہے یا اے دسے میں کون ہوں؟ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی کے اندر، ابو جہل کو چاہیے تھا یہ کہتا نہیں جی یہ آپ ہی بتائیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اس نے فوراً کہہ دیا ہاں ہاں یہ بتا دے تو کیا بات ہے۔ پتا وہ کیوں کہا تھا؟ پتہ ہے اے گل کئی پہلی مرتبہ سن سو اہل علم نو کٹ کے میں تواڈے نال گل پیا کرنا۔ ابو جہل اس لیے اس نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، ابو جہل نو پتا سی پتھر تو کدی نہیں بولیا، اسی تو ایڈے ایڈے پتھر گاڑ کے سامنے رکھ کے سجدہ کرنے، او نہیں کدی بھوک دے، یہ نکو جیا کیویں بولے گا، یہ بول کیسے تھا، پتھر تو کبھی بولا ہی نہیں۔ انہوں اے کوئی نہ پتا بھی جدو سائیں آکھن تے بول لیں دے ہوندے نے یار۔ ہائے ہائے جزاک اللہ عزت بخشے آپ۔ ایک منٹ بیٹے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، جوانی سلامت رہے، جتنے چوپ بیٹھے ہو ایس گل تے بولنا جے۔ مولانا روم نے ایک بڑا خاص اشارہ دیا، کہتا دیکھے ادھر دیکھے، میں حضرت شاہ صاحب کی توجہ، علماء کی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ ابو جہل کی مٹھی میں تھے پتھر جب تک چپ تھے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں صورت مسئلہ بدل لیتا ہوں۔ جب تک کسی نے نبی کا نام نہیں لیا تھا کافر کے قبضے میں تھا، جب نبی کا نام لیا نا ایسے نبی کی طرف پھینک کے بھاگ گیا، کہا جب تک چپ تھا کافر کے قبضے میں تھا، اور جب بول پڑا تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ بولو توجہ توجہ توجہ، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ آیا جتنے پیار سے اتنے پیار سے ہی فقط سبحان اللہ کہے، گل تو بن گئی الحمدللہ۔ لیکن اب آئیے مسئلہ سمجھ گئے ہو یار، جو نبی اب وہ نتیجہ بھی تو نکالے نا، صغر کبر لڑا کے نتیجہ کڈو تائیں تے چاسا ہوندی ہے، منطق پڑھن دئیو تو فائدہ ہوندا ماڑا موٹا، وہ تعلیم المنطق تو مینوں بھی اجے یاد ہے، ہاں ماڑی موٹی شرح تہذیب بھی آوندی ہے، لیکن ہن کئی عرصہ ہو گیا تدریس بھی چھڈ بیٹھا، لیکن بہرحال آتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ نتیجہ بھی تو لینا، یہ پتھر بول پڑا تو کیا کہنا کیا چاہتے ہو اتاری صاحب؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ تجھے عقل دے دے، جو نبی پتھروں میں جان ڈال سکتا ہے اسے موت مارنے آئے گی، اجا کام کر نہیں توجہ فرمائی، تو پھر نبی پاک نے یہ موت کو گلے کیوں لگایا، اجازت کیوں دی؟ میں کہا ایت کو بندے دے پترانا سوال ہے، اے دا متن ہن جواب بھی دینا، یہ جواب بھی سن لو۔ میرا بچہ بہ بھائی چھیتی بہ میرا چن ایتھے بہ جا بہ جا بہ جا، ادھر دیکھنا بھائی، موت کو آپ نے پسند کیوں فرمایا؟ عشق کی بات ہے، سمجھ آئے تو بولنا ورنہ کوئی حرج نہیں۔ میرے استاد صاحب کلاس میں پڑھا رہا، علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں، مال روڈ پہ پڑھاتے رہے، وہ میرے استاد ہیں، سمجھ آئی نا؟ ہیں او خیر میرے استاد ہیں وہ، ہائے 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 کیا بات کیا بات، حضرت یہ جو کچھ عقیدے پر ہمیں تیز کیا نا اس بندے نے تیز کیا ہے۔ ترجمہ ہمیں آتے ہی پہلے دن پڑھایا تھا، پھر صرف کے اسباق پڑھائے، کنز الدقائق بھی کچھ پڑھائی انہوں نے، سراجی انہوں نے پڑھائی ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرح تہذیب پر منطق تو ساری انہوں نے پڑھائی، فلسفہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ 4 سال استاد صاحب سے ہم پڑھتے رہے، کیا بات تھی یار اس مرد مجاہد کی۔ اب ان کی بات آ گئی ہے تو چلو ان کی روح کو اصال ثواب بھی ہو جائے، اور میں بات بھی سناؤں۔ پتہ کیسی وہ اے جڑے پڑھنے پڑھاندے رہندے ہو نا، جدو کلاس چ بہندے سن نا یارا وہ کوئی بسا اوقات 13ویں گل ہی کردے سن، بڑی اگی کہندے سن موت نو پتہ کیوں متھے لایا سی حضور پاک نے، سینے لایا سی، قدمی لایا سی، حضور دسو، کہنے لگے اگر نبی پاک موت نو قریب نہ آن دیندے
تے اللہ تعالیٰ دے نبی پاک دے امت دے جتنے ولی سن نا انہاں کسے نو بھی موت نو نیڑے نہیں سی لگن دینا. انہاں نے کہنا سی موت اگر نبی دی سنت ہوندی تے تینوں کول لے اوندے نے تے تینوں لیاون دی لوڑ ہی کوئی. جس کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ فرمائے اللہ پیار. تو فرمانے لگے استاد صاحب قبلہ فرمانے لگے اس واسطے نبی پاک نے نا 3 دن بوئے تے کھلوتی رہی ہے پر انہوں سینے لایا ہے. نہیں توجہ فرما رہے, انہوں موت نو سینے لایا ہے تاکہ بعد والے سارے میری سنت سمجھ کے موت کو قبول کر لیں. ورنہ ویسے ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو نا ایک اشارہ دے دوں, اگر آپ دے دوں اشارہ آپ کو. ہائے ہائے ہائے, یہ نبی پاک کے صحابی تھے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, ختم نبوت پہ پہرا دے کے جب آئے نا ان کو انہوں نے شہید کر دیا. تو جب گھر والے ان کے رونے لگے نا, یہ اسد الغابہ شریف میں بات موجود ہے, ادھر میرے الویک ہے, او پتر ادھر دیکھنا میرے میری جان ادھر دیکھو. انہوں نے جب شہید کر دیا, جب گھر لے کے آئے تو گھر والے رونے لگے نا, ادھر ویکھیا جے ہوں ذمہ داری والا بندہ بول سکتا ہے. انہیں منہ تو لڑ ہٹایا, کہنے لگا ہور مردے ہوندے نے, میں تو سائیاں کولو جاندا پیا. چپ تک آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یار چلو اس سے بھی نیڑے کی بات بتا دیتا ہوں, اس سے بھی نیڑے کی بات. گرامی قدر حضرات, یہ ملک ممتاز حسین کا اس کی داستان تو آپ نے سنی ہوگی نا. جب وہ سپرینٹینڈنٹ کہتا نا کہ پھانسی کا ٹائم 5 منٹ رہتا ہے, وہ کہتا ہے جلدی کر مر رہے ہیں. وہ کہنے لگا یار اتنی جلدی کاہے کی ہے, جب کوئی پھانسی کی طرف جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. فرمایا چبڑ بے ہوش ہوتا ہے, میں چبڑ مار کے نہیں آیا, نوکری دے کے آیا. تو وہ توجہ میری طرف ہے. ایک منٹ ہوں تو ممتاز قادری دا تے بابے دا نام سورنا لے لو, اگے تو جنیاں پابندیاں سن مڑ بابے اور قلعہ ٹھوک نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے نا. اس کا مطلب جو بابا کہتا تھا نا کہ اسلام پاور رکھتا ہے. میں ابھی بابا جی کے مزار شریف سے ہو کے آیا ہوں, یقین کرو میں جب دیکھ رہا تھا نا وہ پہرے داروں کو, تو میں نے کہا یار پہلے بھی ہمیں تم پہ شک نہیں تھا, تم سنی تھے, اکثر تم میں سنی ہیں, عاشق بھی ہیں, پہلے بھی ہمیں شک نہیں تھا. لیکن جب ڈنڈے فوٹے لے کے نہ سامنے آؤں سی نا سانو دکھ ہوندا سی, ہیں بھی حضور دیاں غلاماں تے سوٹے چکو گے, چھل سٹو گے. تو میں ہسدا ہوندا سی, آ بچہ مینوں کہنے لگا استاد جی ہن ویکھو کیویں کھلوتن. میں کہا پتر گل اے وے, اے ہوندی ہے اسلام دی پاور. کل تائیں جڑے چھل سٹتے گولیاں مار دے سن, اج او کھلو کے حفاظت کردے نے. تسی باو اسی تواڈے نوکر ہیں. میں کہا ہن چس آئی ہے, سبحان اللہ, واہ واہ, سمجھ آئی ہے. کیا بات, 1.5 ہفتہ نہیں گزرا ابھی, 1.5 ہفتہ پہلے فائرنگ تھی. آپ کہتے ہیں خبردار ان کو کوئی کچھ نہ کہے. بس مالک نے گیم پلٹ دی ہے ساری. اس واسطے اسلام کی اپنی پاور ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹیے. موت کے ہم قائل ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا, موت آئی ہے, لیکن میرے حبیب نے تو پہلے ہی ساری باتوں کو واضح کر دیا. کیوں نہیں لوگ پڑھتے یار سیرت کی بات ہے, سیرت اے سیرت دا حصہ تواڈے ابو جی نے تو نہیں دسنا. ہاں میرے نبی نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سمجھ آئی. فرمایا میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی بہتر ہے, اور جب میں اپنے قبر میں روزے میں چلا جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. توجہ سب حضرات کی چاہتا ہوں. پوچھا گیا حضور جب تک آپ زندہ ہیں تب تو یہ ظاہراً بات کر رہا ہوں, اب تو بہتر ہے, وہی آ رہی ہے, آپ کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے, لوگ صحابی بن رہے ہیں, برکات ہی برکات, آپ کا وجود مسعود, سبحان اللہ. حضور جب آپ قبر میں جائیں گے تب کیسے بہتر ہے. ہن ایک گل میں کراں تے نہ منو تے یہ حضور دی ہوے اور بل پکی ہوے تے پھر غلام نو شک نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا میں جب قبر میں جاؤں گا اللہ نے میرے لیے نظام بنایا ہے, میری امت کے اعمال روزانہ پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کروں گا, تیری توفیق سے عمل اچھے ہیں. اگر عمل تمہارے اچھے نہ ہوئے میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, سر سجدے میں رکھ کے تمہاری شفاعت مانگوں گا. اور میں نے کہا جو نبی قبر میں بھی تیری خیر مانگ رہا ہے وہ اس کا میلاد کیا کر, ماتم نہ کیا کر. بولو
دوستان گرامی ابھی ایک عقدہ پوری طریقے سے حل نہیں ہوا. آنے کی خوشی کرتے ہو, جانے کا ابھی صرف ایک عقدہ ہے اور یہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. کیا آپ کو میں اگلی بات سناؤں؟ اور جتنے آپ بیٹھے ہو, اگر زندگی نے کبھی وفا کی تو کوئی بھی بندہ مجھے یاد کرائے کہ نہ ارسلنا تھا ایک نقطہ. اب اس کو آگے چلا اور بالحق بشیرم و نذیرہ پر بھی کلام کر پھر کریں گے. آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن میں آخری بات بتا رہا ہوں. میں نے گوجرے میں تقریر کی, ادھر دیکھنا, آخری بات کہہ رہا ہوں. گوجرا شہر ساڑھے ٹوبے دے نال, وہاں میں نے تقریر کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے سامنے وہ شوگر مل بھی ہوتی تھی, تو دھند کا موسم تھا اس وقت. یہ تقریباً 6 سال یا 7 سال کم و بیش پرانی بات ضرور ہوگی, شاید اس سے بھی زیادہ ہو. توجہ ہے فرانس سیٹوں والوں کی جتنے بیٹھے ہیں؟ تو بیچ میں ایک بچہ کھڑا ہو گیا, جماعت اسلامی سے اس کا تعلق تھا. کہہ رہے میرے ایک سوال ہے, میں ڈاکٹر ہوں. میں آخیا بھی کہتے ڈاکٹر ذاکر نہ کلا ڈاکٹر نہ ہوں میں. وہی نکلا. میں بتا بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی آپ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں روزے میں زندہ. میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا عقل میں نہیں آتا. میں کہتا مطلب ہے ہی توڑی. تو کہہ رہا مولانا یہ جذباتی جواب مجھے مطمئن کریں. میں کہا مطمئن نہیں کرنا, تو سوال کر میں جواب دیاں گا. کئیو بھی سن جنا چاند ٹوٹتا ویکھیا مطمئن نہیں ہوئے. مینوں کی پتا تیرا شجرہ نسل ہونا نہ کدھر ڈال جائے. بندہ آکھے یار پہلا مولوی ویکھیا سیدھا بجیا میرے سینے چ. میں کہا تو سوال کر, سودا پسند آ جائے خرید لینا, نہیں تو کوئی رولا نہیں. میرا ویک کی جانا. میں کو 2 نمبر رکھیا. 5 کلو دا سیر نہ ہلا کے گل کر میرے نال, بول کے گل. میں نے کہا کیوں نہیں عقل مانتی؟ کہہ رہا دیکھو نا, زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی پھر آگے کس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, فلانا ڈمکانا جو بھی ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے. میں نے کہا بالکل ہے. تو کہہ رہا قبر شریف کے اندر کوئی سوراخ ہے قبر تک نیچے؟ تو میں نے کہا نہیں ہے. تو کہہ رہا جب آکسیجن نہیں جاتی تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا بس ہاں میرا سوال ہے مجھے بتائیں. میں کہا کھلو میں تو پوچھا بس اور بھی کوئی اندر ہے کاٹ لا. کہہ رہا نہیں ایک ہی ہے. میں نے کہا پھر تکڑا. میں کہا میری گل سن. میں کہا یار مینوں ایک گل دس, آ جڑا ککڑی دا انڈا ہوندا اے جو بچہ نکلدا ہے, جنوں سمجھ آئی وہ بولے دوے دی چھٹی, یہ کنے دنوں بعد نکلدا ہے؟ اخے ہم نے تو سنا 21 دنوں کے بعد. میں کہا 21 دن پھر آنڈے تسی موری کر کے تو آکسیجن بڑھاؤندے ہو نا تاکہ وچ بن جاوے روح بھوک ہوے. نہیں 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 وہ تو خراب ہو جائے گا. اما کیا بڑھ کے مرنی. انڈا بند ہوتا ہے جب مرغی ٹھونگ لگاتی ہے تو بچہ زندہ نکلتا ہے. کیسے؟ کہا یہ رب کا نظام ہے, اور تجھے خدا عقل دے دے. جو رب مرغی کے بچوں کے لیے یہ نظام بنا سکتا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو کہتا ہے آکسیجن کی ضرورت ہے, وہ رب ہے یحیی و یمیت, وہ جسے چاہے زندگی دے. اور جنوں سمجھ آئی بولو تو صحیح. چوپ شاہ, میں ویسے چوپ شاہوں کا پہلا شاہ ویکھیا جڑا بولدا شاہ ہے. نہیں تو کئیاں نوں میں دھکے نال بلاوندا ہوں, چپ کر کے بیٹھے رہندے نے. ویسے شاہ چپ ہوتا ہی نہیں ہے. شاہ وہ ادھر دیکھنا, شاہ وہ ہوتا ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بول پڑے. اس بات کو ذرا سمجھ لو. یہ اتنی بات کی نا وہ بندے تو سارے سمجھ آ گئی. یار مولوی صاحب کی گل تو ٹھیک ہے, یہ چوچا جڑا ہے میں کیا باہر آ کے بندا, آخر نہیں وچے بندا, تو میں کیا اوکی میں زندہ رہا ہے. یہ نظام قدرت. میں کہا ہن تینوں سمجھ آئی, یہ نہ بچیاں واسطے نظام قدرت ہو سکدا تے رب دے یار واسطے کوئی نظام قدرت نہیں. اور ویسے بھی میں نے کہا ہو جاہل مطلق بلکہ اجہل اطلق نہیں. توجہ فرما, انہاں جملیاں دا سواد صرف علماء لے سکدے نے, تساں نہیں لے سکدے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے کہا مجھے یہ ایک بات بتانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مرحومین ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں. برزخی ایک لفظ برزخ تے نساں. برزخ کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا. میں کہا چھنکڑیاں برزخ پردے نو کہندے نہیں. یہ دا مطلب ہے پہلی زندگی سب کے سامنے ہوتی ہے, اب ہے پردے والی. پردہ کبھی تو بلال پہ اٹھتا ہے, نہیں توجہ فرما رہے, کبھی غوث اعظم پہ اٹھتا ہے, کبھی ممتاز قادری پہ اٹھتا ہے. تے جے ایو جے ہیں تے پردہ اٹھا لا تے پھر ویکھ لے, تے جے نہیں مانتا صحیح نہ مر رہے ہیں. توجہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولانا صاحب مجھے ایک بات. میں کہا تیری ہنے حال کراں گا 10. کہہ رہا اگر نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہا پھر تو یہ بھی کہے گا رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, تیرا میں علاج کی کراں گا. تینوں تو میں کہا علاج, تینوں مسئلہ ہی ہو رہا ہے, تینوں لمحہ پا کے کٹنا پینا ہے. دیکھو نا کل کو وہ یہ سوال چشتی صاحب حضور کی بلاؤ سوال کر سکتا نا. میں آخیا
जेड़ा बंदा इधे टुर पवे ना वो अगला कदम भी चा लेंदा है। को खुदा का खौफ करो, ये तकाजा आज की बात ना करना है तो नजर क्यों नहीं आते, बहुत सारी चीजें हैं नजर नहीं आती। उस वक्त सर्दी बड़ी, मैं कहा क्यों कोट पाए लोई लई हुई, कहता सर्दी लगती, मैं कहा मैंने विखा की हो रही है, हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझे सर्दी दिखाओ ना कितना करदा है, केड़ा मुंह है, की हिसाब है। मैं उन्होंने आखा भी सर्दी बहुत है, चली जा, मेरे ना को गल करे, नहीं बस है नजर नहीं आती। तो मैं कहा बड़के मरनी, सर्दी तेनू नजर नहीं आई ते मन्नी बैठा है, नबी दे बारे कहना वेखांगा ते फिर मन्नागा। खुदा का खौफ कर यार, ओ बैठे हो, ये कैसा जाहिलाना काम है तो नजर आए। कमाल वाली बात है, तू ये तेरी औकात है, अपनी आंखों से मोबाइल में देखता है गंद कंजरियां दे देखना, मुजरे इन्हां दे नाल लोकां दी इज्जत तकना, फिल्मां देखना है। अब बैठे हो, हराम माल लोकां दा खादी जाना है, सूद खादी जाना है, ओदे कहना मैनू नबी नजर आउणे। कच खुदा का खौफ कर, हजूर की इज्जत पे पहरा दे जा, जैसे मुमताज कादरी को जेल में नबी मिलने आते थे तुझे भी मिलने आ जाए। तवज्जो है, एक मिनट बेटे, अल्लाह आपको खैर बरकत हो, इस बात को समझ लो, खुदा के बंदे समझ लो इस बात को। ये क्या बात है तो नजर क्यों नहीं आते। इधर देखो यार, मैं आपको एक मसला समझा लेता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ, अगले दी भी हाल है, वेखो फोन ते फोन चढ़े पैन। बाब ये बात मैं क्या बात है यार, वो साहिल मैंने देख लिया, बस कश्ती किनारे पे लगाने लगा हूं, थोड़ा जा मैनू कश्ती किनारे लगा लेने दे। इधर देखिए भाई, हैं तो मुझे नजर क्यों नहीं आते। इधर देखो, ए जड़ा गिलास हुंदा है, इहदे विच अगर बंदा दुध पूरा भर देवे, समझ आई, या जग या फिर बाल्टी दुध दी भरी हुई होवे, जितने आप बंदे बैठे मुझे बताएं उस दूध में मक्खन होता है या नहीं होता है। मैं बिल्कुल देसी मिसाल दूंगा, मक्खन होता है। बेशक। तो कोई अगर कहे नहीं मक्खन है तो मुझे दिखाओ, मैं तो नहीं मानता, तो आप क्या कहेंगे। बिल्कुल यही बेटे जुमला बनता है, बेवकूफ कहेंगे, चबल कहेंगे, अहमक कहेंगे, यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र। नहीं तवज्जो फरमाई, तेनू समझ नहीं यार, इसमें मक्खन है। वो कह नहीं मुझे दिखाओ, मैं फिर मानूंगा। उन्होंने कहा जा कमले, अगर वो कहे यार अगर मैं देखना हो, मैं कहा हाँ हुण को बंदे दे पुत्रां वाली गल की, अगर मक्खन को देखना है उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको रात के वक्त जाग लगानी पड़ेगी। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, जाग लस्सी की। मैं कहा जाग के बगैर, कहता नहीं जमता। मैं क्यों, अगर ये जरूरी है। तो मैंने कहा तुम तो नाम मानने पे आओ, नबी का वसीला नहीं मानते हो, मानने पे आओ तो लस्सी का मान जाते हो, मर रो। तो खुद ब खुद जमा कर, नहीं ये जाग लगानी पड़ेगी। मैं कहा चलो वसीले वाली गल फिर सही अगे टोर। उसके बाद ढक के रखना पड़ेगा, उसके बाद तज्जो टाइम उठना पड़ेगा, फिर वो चाटी में डाल के मधानी रिड़क के जदों पसीने शसीने छोट गए ना, तो फिर वो मक्खन ने तुहानू नजर आना। मैं कहा अच्छा मक्खन वेखना होवे ते एड़ियां मेहनतां हुसैन दे नाने नू वेखना ही ना, तो पहले नमाज़ां पढ़, तहज्जुदां पढ़, फिर बनिए कामिल दे हाथ च हाथ दे के जाग ला, फिर अपने आप नू बदमज़ा तो बचा। ओए तहज्जुद वेले उठ के दरूद पढ़िया कर, फिर हुसैन दे नाने दा ज़ियारत होएगी। तो समझ आई है कोई नहीं आई है आप हज़रात को। इंज नहीं तेनू नजर आने जे तू वेखदा फिरना है। मक्खन वेखना होवे ते एडियां मेहनतां, ते हजूर नू वेखना होवे ते एवें ही। नतीजा ये निकला, इधर देखो, जिस तरह गिलास में दूध है और उस दूध में मक्खन है, नजर नहीं आता पर सभी मानते हैं, ऐसे ही जमाने में मेरे आका हैं, नजर नहीं आते, मानना पड़ेगा। बस नतीजा मैंने निकाल दिया है। अब ये एक उकदा हम हल कर सके हैं, जिंदगी ने वफा की ना तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे सबक सुनाएंगे। दावत इस्लामी तुम्हारी अपनी तंजीम है, लोए दे लठ वर्गे सुननी जे। समझ आ रही है। मदनी चैनल देखा करें, हो सके तो काफिलों में जाया करें। दावत इस्लामी के लिए फंड इकट्ठा हो रहा है टेलीथॉन की सूरत में, वो भी जमा करवाया करें, चूंकि इतना बड़ा दीनी काम है और ये होना चाहिए और आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों के ताउन से होगा। और साथ में ये भी बात कह दूं, जितने मेरे दाएं बाएं